إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبہ جمعہ سے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے آپ رمضان کی طرح اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کفارات اور درجات کے بارے میں ہے، وہ تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی. شیطان کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈٹنے کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. اے ایمان والو، شیطان کے مقابلہ میں ڈٹے رہو. اب شیطان کے مقابلہ میں جو ڈٹنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کی ہے کہ انسان جو ہے وہ کفارات کو اختیار کرے. ہماری اردو زبان کا لفظ ہے کفارہ، اور اس کی جمع ہے کفارات. کفارہ کا معنی ہے کہ کسی چیز کو سرے سے مٹا دینا، ریموو کر دینا، ڈیلیٹ کر دینا. اب وہ کون سے ایسے اعمال ہیں
کہ جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ شیطان کے مقابلہ میں مورچہ بند رہتا ہے، شیطان کی گرفت اور پکڑ میں آنے کے جو امکانات ہیں مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں اور قرآن اور حدیث کے جو جامع کلمات ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عامت الناس اور کئی علماء اس کا مطلب نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزوروں سے گناہوں کو دور رکھنا۔ ایک معافی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے کہ اللہ تو گناہوں کو معاف کر دے، یہ الگ ہے۔ اور پھر دوسری درخواست اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اے پروردگار ہم سے گناہوں کو دور رکھنا۔ انسان کمزور ہے اور اگر گناہ اس کے قرب و جوار میں ہوں گے تو وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مستقل نیک اور متقی پرہیزگار بننے کے لیے اپنی مجلس صحبت اور اپنے حالات کو نیک رکھنا ضروری ہے۔ 100 افراد کو ایک بندے نے قتل کیا تھا، 99 قتل کیے، وہ چلا گیا مولوی صاحب کے پاس کہ میں نے 99 بندے قتل کیے، میری توبہ ہے۔ اس نے کہا نہیں تیری کوئی توبہ نہیں، 99 بندے مار دیے تو نے۔ اور نے کہا اچھا مرا ہوا تو میں پہلے ہی ہوں، جہنمی تو نے بنا دیا ہے۔ اس نے اس کو بھی مار دیا۔ یہ وہ بات ہے جو اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے فہم کا جو دروازہ ہے وہ عطا کر دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ نے اکثر اللہ تعالیٰ کی بخشش کے بارے میں علماء سے سنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات اس کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد فتنوں سے خبردار کی ہے۔ قتل کا فتنہ ہوگا، زنا کا فتنہ ہوگا، سود کا نام بدل بدل کر کھایا جائے گا، شرابوں کے نام بدل بدل کر پیے جائیں گے، لوگ اعلانیہ فحاشی کریں گے، اپنی محرمات کی حرمت کو پامال کریں گے، ماں بہن کے ساتھ جنسی عمل کریں گے۔ اتنے بڑے فتنے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو برا عالم ہے اس کا فتنہ دنیا کے ہر فتنے سے بڑھ کر ان اخوف ما خاف علی امتی الائمۃ المضلین۔ فرمایا سب سے بڑھ کر مجھے جس بات کا خوف اپنی امت پر ہے وہ گمراہ کرنے والے مولویوں کا ہے۔ امت مسلمہ کو 3 بڑے طبقوں نے تباہ کیا ہے۔ حل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها۔ ایک برے حکمرانوں نے، لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، برے درویشوں نے انگریز کے دور میں کسی ایک مسجد کو مرلہ تو دور کی بات ہے، انہوں نے ایک بلشت ایک گٹھ زمین بھی نہیں دی۔ صوفیوں اور پیروں کو، مزاروں اور آستانوں کو سینکڑوں ایکڑوں سے، جگیروں سے انہوں نے نوازا ہے، اور لوگوں کو انہوں نے کنٹرول کیسے کیا؟ یہ جو بظاہر صوفی اور درویش ہے ان کے ذریعے۔ اور تیسرا طبقہ علماء سوء۔ اب اگر یہ عالم حق ہوتا، یعنی اگر یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے عالم ربانی ہوتا، اللہ والا عالم ہوتا، اس کے پاس شریعت کا پختہ علم ہوتا، تو کیا کہتا کہ اگر تیرے گناہ زمین کے برابر بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے
اللہ 10 گنا رحمت کے ساتھ تیرا استقبال کرے گا۔ اور یہ کیفیت صرف رمضان میں نہیں ہے، پورا سال، دن رات کے ہر لمحہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انابت کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے انابت کی، کہ اس کی ساری توجہ اللہ کی طرف ہے، سلام پھیرتا ہے، فرمایا اللہ اس کے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ رمضان کے بعد یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب وہ گیا ایک اور عالم کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے تو اب مولوی کو بھی مار دیا ہے، 100 ہو گئے ہیں، میری توبہ ہے۔ اس نے کہا توبہ کیوں نہیں ہے؟ اگر توبہ چاہتا ہے، اس علاقے میں تیری ہیبت اور دہشت ہے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں اور اسی خوف اور ڈرنے میں تجھ سے قتل ہو جاتا ہے، ایسی جگہ پر جا تجھے کوئی نہ جانے اور نہ تو کسی کو جانتا ہو، توبہ کی نیت سے اس کے قدم اٹھے ہیں۔ یہ جملے جو ہیں ان پر غور کیجئے، کس کی نیت سے؟ توبہ کی نیت سے۔ ابھی اس نے زبان سے توبہ نہیں کی، صرف توبہ کی نیت سے اس کے قدم اٹھے، فوت ہو گیا۔ فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنتی لباس لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جو بد ہوتا ہے، جن کی ڈیوٹی جہنم پر ہے، وہ فرشتے آ جاتے ہیں، وہ روح نکالتے ہیں، جسم روح نہیں چھوڑتا۔ فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ، فرشتے موت نکالتے ہیں، کیسے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور پھر وہیں سے ان کی سختی اور ان کا عذاب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب شیطان کے مقابلہ میں ہم نے مورچہ بند ہونا ہے۔ مورچہ بند کیسے ہونا ہے؟ یہ 3 باتیں مورچہ بند ہونے کی میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کی تھی۔ جس بندے کے اندر 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، 3 باتیں، 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں، سمجھ لیں کہ وہ شیطان کے مقابلہ میں مورچہ بند ہو گیا ہے۔ وہ زنا سے، شراب سے، سود سے خود بخود ہی بچنا شروع ہو جائے گا۔ 3 خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دور کر دے گا اور گناہوں کو اس سے دور کر دے گا۔ وہ 3 خوبیاں میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کی ہیں۔ ان میں سے پہلی خوبی، انسان جو ہے وہ باوضو رہے، لباس، سٹیٹس، موسم، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اچھے طریقے سے وضو کرے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ جو آنے والے خطبات ہیں 40 کے قریب اللہ کے فضل سے وہ اعمال بتانے ہیں کہ جن پر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان جنتی بشارت والے اعمال میں سے ایک عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے۔ واقعہ معراج آپ نے سنا ہے گزشتہ جمعوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر کسی آدمی کے قدموں کی آواز کو سنا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کا ایک خادم ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلتے زمین پر ہے، قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے۔ کون سے ایسا عمل کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھی وضو کرتا ہے وضو کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے،
یہ عمل اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انسان کو اجر کیا عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. وہ چلتا تو گجرانوالہ میں ہے لیکن اس کے قدموں کی جو چاپ ہے کہاں سنائی جاتی ہے؟ اللہ کی جنت میں. یہ حضرت بلال کے ساتھ خاص نہیں ہے. وضو کے طبی فوائد ہیں، وضو کے جسمانی فوائد ہیں، وضو کے روحانی فضائل ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، سمجھ لے کہ شیطان کے مقابلہ میں تیاری، مورچہ بند ہونے کا یہ پہلا وصف ہے اس کے اندر. بعض اعمال وہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے. اب دل کی جو سختی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کوئی بڑے حال نہیں بتائے کہ تو نمازیں پڑھا کر، زکاتیں دیا کر، ایسے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا. اب آپ میں سے بڑے سارے لوگوں نے اس بات کو پہلی مرتبہ سنا ہوگا. وہ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میرا دل سخت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب دل سخت ہو جائے انسان کو ایمان کی، دین کی، نماز کی لذت اور حلاوت نہیں ملتی جو دنیا کی ہر لذت سے بڑھ کر ہے. نبی علیہ السلام نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ تو رویا کر. رونے کے فوائد ہیں، انسان کا رونے سے دل نرم ہوتا ہے، اور رونے کی ترغیب بھی اللہ کے نبی نے دی ہے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو رویا کر. یہ الگ بات ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اسے کیا کہا ہے؟ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کیا کر، حقیر نہ جانا کر، نظر انداز نہ کیا کر. اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے تیرے دل کو نرم کر دے گا. اب یہ جو اویئرنیس ہے، انسان جو خبردار، کوئی بھی نیکی اس کو ملتی ہے، چھوٹی نیکی ملتی ہے، وہ چھوٹی نیکی کر لے. بعض چھوٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا، وہ بھوکی مر گئی. اب یہ جانور ہے، بھوکی مر گئی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ حدیث اپنی گھر کی خواتین کو سنایا کریں، بیوی کو، بیٹیوں کو، گھر میں جتنی بھی عورتیں ان کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت جو ہے روزے رکھتی ہے، ایک عورت جو ہے وہ تہجد پڑھتی ہے، زبان بڑی لمبی ہے، کوڑی زبان کی. ایک عورت زبان کی ٹھیک ہے لیکن تہجد گزار بھی نہیں ہے، روزے بھی نہ رکھتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو زبان سے تکلیف دینے والی ہے اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، بیکار قسم کی عورت ہے. تو میرے بھائیوں دوستو، آپ دیکھیے عبادت کرنا ایک بڑا مشقت والا عمل ہے، اور زبان کی مٹھاس اس کی نسبت آسان چیز ہے. اب چھوٹی ہے، عمل چھوٹا ہے لیکن اہمیت بہت زیادہ ہے. تو اللہ کے بندوں، پیارے بھائیوں دوستو، شیطان کے مقابلہ میں جو تیاری ہے اس تیاری میں وضو بھی ہے. دوسرا عمل نماز کے بعد نماز کا انتظار ہے. آپ کو یہ پتہ ہے، میں نے آپ کو گزشتہ خطبات میں حدیث سنائی ہے کہ 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا. ان میں ایک بندہ جو ہے اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے کہ زور جو ہے وہ پڑی ہے، عصر پڑھنے کی فکر ہے، عصر پڑھی ہے مغرب پڑھنے کی فکر ہے، مغرب پڑھی ہے عشاء پڑھنے کی فکر ہے. یہ فکر ابھی پڑھی نہیں،
بس یہ فکر والی چیز اپنے اندر پیدا کر لیں. اگر نماز کی فکر، نماز کے بعد نماز کا انتظار آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھے آپ شیطان کے مقابلہ میں مورچہ بن گئے. اور اگر آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہیں ہوئی، آپ بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے آپ اونچے بندے ہیں، آپ کی شیطان کے مقابلہ میں پھر کوئی حیثیت نہیں، جب مرضی وہ آپ کو پکڑ لے. اور تیسری، مشی الاقدام الی الجماعات او الی المساجد، جماعت اور نمازوں کی طرف چل کر جانا، قدموں پر جانا. میں نے آپ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں حدیث سنائی تھی کہ جو انسان جمعہ کے دن بڑے انتظام سے، بڑی صفائی طہارت سے، اچھے لباس سے، خوشبو لگا کر، نہا دھو کر مسجد کی طرف پیدل آتا ہے، اللہ ایک قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ رمضان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز سے نماز کفارہ ہے، جمعے سے جمعہ کفارہ ہے. کیا مطلب؟ انسان نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اب یہاں پر میں ایک اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں، جو انسان جنسی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے جو مرد کے اندر جنسی خواہش اور طاقت رکھی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو قابو میں کر لے، اس کی تو شان کے کیا کہنے. لیکن بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، خلوت ملے یا شرارت کا موقع ملے تو شیطان جو ہے ان پر غلبہ طاری کر کے ان سے گناہ کروا دیتا ہے. ایسے ہی ہوا، ایک صحابی تھے، وہ دکاندار تھے، کپڑا بیچتے تھے. ایک عورت آ گئی بڑی حسین و جمیل. اب شرارت جو ہے وہ شیطان نے پیدا کر دی، کہنے لگے پیچھے جو کمرے میں ہے اس سے بھی اچھا کپڑا ہے. وہاں جا کر بس اس سے مس کیا ہے، زنا نہیں، جسم سے جسم ملانا یا بوس و کنار سمجھ لیں. سبحان اللہ، ان کے اندر ایمان بڑا بلند تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فوراً آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے یہ ایسے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، مجھے پاک کریں. کائنات میں صحابہ جیسی کوئی مثال تو پیش کریں. یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا، یعنی بات کو سنا، توجہ نہیں کی. وہ بیٹھا رہا، پھر کہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو سنا، پھر توجہ نہیں کی. اذان ہو گئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے. فرمایا اللہ نے تجھے پاک کر دی. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نماز پڑھنے کا عمل ہے، یہ عمل انسان کے ایسے جو گناہ ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے، دھو ڈالتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نمازاں پڑھی جاؤ تے یتیماں دا مال کھائی جاؤ تے سود کھائی جاؤ تے جوئے کھیڈی جاؤ تے ماریاں بندیاں دا حق ماری جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. جو حقیقی نمازی ہے اس کے اندر یہ خرابیاں ہوتی نہیں. اور تیسری جو بات ہے کہ ہم یہ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ اور پھر اگلا جمعہ، آپ غور کیجئے، وضو سے گناہ معاف، قدم مسجد کی طرف آتے ہیں گناہ معاف، نماز پڑھتے ہیں گناہ معاف. غور کرتے جائیں، جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے سے لے کر اگلا جمعہ گناہ معاف. پر یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کے حقوق اور عزتوں اور مالوں سے نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے. کوئی معمولی نوعیت کی جنسی چھیڑ چھاڑ ہے، آنکھ کی خیانت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان جو ہے وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے تھے.
اور میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے اور 10 کے 10 جو ہیں وہ صحابی تھے. ایک عورت آئی, اس نے حضرت فضل کو دیکھنا شروع کر دیا کہ اتنا خوبصورت ہے. حضرت فضل نے ان کی طرف دیکھا, اللہ کے نبی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا, فاصلے پر تھی, سمجھایا اس کو کہ یہ آنکھ کی خیانت ہے. اب ایسی جو خیانت ہے, شیطان وہ انسانوں کی کمزوری حسن کو بنا دیتا ہے, خوبصورتی کو, اور پھر خوبصورت چہروں کی طرف نظر لے کر جاتا ہے, مولویوں کی بھی, آپ کی, ہماری, سب کی. یہ بھی خیانت ہے. لیکن بشارت کیا ہے؟ فرمایا چہرہ وضو میں دھوتا ہے, اللہ تعالیٰ چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کی قسم ہے, ہمارے رب کو ہم سے بڑی محبت ہے, ہمیں بھی جواب جو ہے وہ محبت کے ساتھ دینا پڑے گا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درجات کے بارے میں بتایا ہے. میں درجات کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ درجات کیا ہے. کفارات تو 3 چیزیں ہیں, اور یہ شیطان کے مقابلہ میں مورچہ بند ہونا ہے. پہلے جو بزرگ تھے وہ علماء سے حدیث نجاشی سنتے تھے کہ آپ آئیں ہماری مسجد میں تقریر کریں, ہمیں حدیث نجاشی سنائیں, حدیث ہرقل سنائیں. اب بڑے بڑے جو واعظین ہیں بڑی رسمی اور سطحی باتیں کرتے ہیں. ڈرامے دیکھے, فلمیں دیکھیاں, حضرت یوسف ان کے اوپر بنی ہوئی, حضرت موسیٰ پر بنی ہوئی, اور وہی چیزیں خطبوں میں, جمعوں میں, درسوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اندر بڑی ساری بناوٹی کچی باتیں. ایک بات یاد رکھیں, یہ جتنے بھی فلم, ڈرامے, کارٹون, یہ 2 چیزوں پہ سب سے زیادہ حملہ آور ہوتے ہیں. 2 چیزوں پہ, ایک ایمان, عقیدہ توحید, ان چیزوں کے اندر شرک, توہم پرستی, جادو منتر ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر جادو کی چھڑی سے ایسے کر رہے ہیں اور ویسے کر رہے ہیں. مرتے دم تک اس کے اندر یہ فالٹ نہیں جاتا کارٹون دیکھ کر کہ جادو سے ایسے ہو جاتا اور ایسے ہو جاتا ہے. اور دوسری بے حیائی کہ بچوں کو دکھایا جاتا ہے کارٹون کے اندر کہ ایک میل ہے, ایک فیمیل ہے, ایک لڑکا ہے, ایک لڑکی ہے, دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو ایسے کرتے اور ایسے کرتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یقین جانیے دماغی امراض میں سے ایک مرض یہ بھی ہے, بوڑھے ہونے کے باوجود کئی بندے بڑی دلچسپی سے کارٹون دیکھتے ہیں. مجھے ایک دوست کے پاس جانے کا اتفاق ہوا, وہ بلی چوہے دے کارٹون پہ ویکھے ٹی وی دیکھتے ہیں. کہتا جی وہ بس کبھی کبھی جو ہے نا دھیان بٹانے کے لیے میں دیکھ لیتا ہوں. یہ نفسیاتی امراض میں سے پھر ایک مرض بن جاتا ہے. جس چیز کا رسیہ انسان بچپن میں بن جائے گا, مرتے دم تک وہ عادت اس سے نہیں چھوٹے گی. چھوٹی عمر کے بچے جنسی گناہوں پر لگ جائیں, مرتے دم تک وہ شرارتیں ان سے نہیں چھوٹتی. لوگ روتے ہیں کہ یہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں, لیکن بے بس ہے. ہماری پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے عادت پئی کڑی نو نہیں جانتی بڈھی اڑی نو. یہی وجہ ہے اسلام نے سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ بچوں کی تربیت پر کیا ہے. اب 2 مسئلے ہمارے ساتھ. پہلا مسئلہ, ہماری شادی ہو جاتی ہے اور شادی کیا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اکثریت میاں بیوی کے جنسی عمل سے بھی ناواقف ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. واللہ العظیم ایسے ہی ہم بچے پیدا تو کرتے ہیں, لیکن بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے ہمیں یہ پتہ نہیں. لاڈ والا ہاتھ رکھتے ہیں ہم, 3 سال 5 سال بچہ 10 سال کا ہو جائے, ہمارے طور طریقے روش وہی ہے. اور بھائی اب بچہ تیرا سوال کرتا ہے, ماں کے پیٹ کے بارے میں سوال کرتے ہیں بچے,
بچے جو ہیں وہ کتابوں سے، میڈیا سے ایسے الفاظ سن کر بڑے بڑے حیران کن سوال کرتے ہیں، اس وقت ان کو وقت دینا اور تربیت کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بچوں کی 3 قسمیں ہیں۔ الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو شرمگاہوں کے فنکشن کا پتہ نہیں ہے، صرف یہ کہ ہم نے پیشاب پخانہ کرنا ہے یہاں سے۔ وہ بچے جن کو ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ بالغ نہیں ہوتے۔ چھوٹے بچوں کے لیے اذن نہیں ہے کہ وہ کمرے میں دروازہ کھول کر آ سکتا ہے، لیکن جو 8-10 سال کا بچہ ہے جس کی باڈی کے اندر بلوغت کا نظام سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت کا حکم رکھا ہے، دستک دے، اجازت ملی تو داخل ہو وگرنہ نہ داخل ہو۔ ہمیں یہی نہیں پتا۔ آپ کا اپنا بچہ آپ کے اپنے بیڈ روم میں 10 سال کی عمر کے بعد اجازت لے کر آئے گا، ویسے نہیں آئے گا۔ اور پھر وہ جو بلوغت کے قریب ہوتے ہیں، جن کو زیر ناف اور زیر بغل جو بال ہے وہ نہیں آتے۔ اسلام کے اندر بلوغت کا معیار لڑکی کے لیے ماہواری مینسز ہے، اور جو لڑکا ہے اس کے لیے زیر ناف جو بال آنے کا عمل ہے، اس سے جو ہے اس کی بلوغت کا آغاز ہوگا کہ وہ بچہ بالغ ہو چکا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں 10-11 سال کی جو بچیاں ہیں، آپ میں بچیوں کے باپ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں بھی بیٹیوں کا باپ بنایا ہے۔ 10 سے 11 سال کی بچی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے، 13-14 سال کی عمر تک شاید ہی کوئی بیٹی جو ہے وہ جاتی ہو۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، بس آپ نے اس عمر میں جب اپنے بچے کے دل دماغ کے اندر ایمان اور دین ڈال دیا، اب آپ دیکھیں غاصب اور ظالم اور قابض جو یہودی ہیں، وہ اپنے بچوں کو مسلمانوں کی جو نفرت ہے اسکول کے اندر سلیبس کے اندر پڑھاتے ہیں۔ جنسی چیزیں ان کو اسکول کے اندر پڑھاتے ہیں، ان کے سلیبس کے اندر پرائمری تک ہر بچہ بچی جو ہے وہ ان چیزوں سے واقف ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی گنیں چلانا سکھاتے ہیں کہ تم نے اس سے مسلمان مار دیں۔ میرے بھائیوں، ایک قانون ہے، ایک قدرت ہے۔ قانون میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد جو ہے، طاقتور جو حاکم ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے غاصب اور قابض یہودیوں کا علاج کرنا مرمت کے ساتھ، اس کے ساتھ اللہ نے مشروط رکھی ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے دعائیں کریں گے یا اللہ کافروں کے ٹینکوں میں کیڑے ڈال دیں، ہم شورلیاں چلا کر جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی تائید اور نصرت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے تمہیں وسائل دیے ہیں، عقل دی ہے، ایٹمی قوت دی ہے، ہتھیار، اوزار، مزائل دیے ہیں، بہترین آرمی ہونے کا تمہارا دعویٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ نے کہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ نبی علیہ السلام کیوں لڑے ہیں؟ معجزات تھے، آپ کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں بھی ہمارے ماڈل اور ہمارا نمونہ ہے۔ تو اگر مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو آپ یہودیوں کے قبضہ سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو ایک زوردار حلہ مسلمان حکمرانوں کا جب ان پر لگے گا تو پھر وہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی کا لشکر بھی ہو، اگر اس کے اندر یہ لوگ کمزوری دکھائیں گے، آپ دیکھیے اللہ نے بدر کے اندر بے سر و سامانی میں مدد کی ہے، لیکن احد کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، باوجود کہ وہ صحابہ کرام تھے، نبی علیہ السلام کے شریک سفر تھے، اس کے باوجود اللہ نے فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اپنے حکمرانوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے عزت کے ساتھ جینا سیکھیں، پروکسی وار چھوڑ کر ایسے پروکسی وار کے جس کا نقصان ہو ہی امت کو، کیا فائدہ پروکسی وار؟ ایسے پروکسی وار کرنے ہیں تو
کافر چیخے ہاتھ اٹھائے کہ ہم مر گئے ہمیں بچاؤ، تمہارے پراکسی وار سے کافر خوش ہوتے ہیں، مسلمان مرتے ہیں، ایک زوردار ان پر حلہ بولنا پڑے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان ظالموں کے قبضے سے مسجد اقصی کو آزاد کروائے گا۔ میں یہاں پر ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی کی فضیلت، نبی علیہ السلام سے پوچھا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، روئے زمین پر سب سے پہلا رب کا گھر کون سا بنا ہے؟ فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ دوسرا فرمایا مسجد اقصی، مسجد اقصی۔ 40 سال کا فرق ہے دونوں میں۔ کتنے سال کا؟ 40 سال کا۔ اب بندہ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتا ہے، اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے، اس کو 1,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی کی ایک اور بھی فضیلت ہے کہ مسجد اقصی سے 4 گنا زیادہ نماز پڑھنا یہاں پر افضل ہے۔ لیکن جو مسجد اقصی کی فضیلت ہے وہ ان دونوں سے منفرد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام نے وعدہ لیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے وعدہ لیا کہ یا اللہ جو مسلمان بھی، جو بندہ بھی مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھے گا تو اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فضیلت روئے زمین پر مسجد اقصی، سارے نبیوں نے وہاں نماز پڑھی ہے، سارے نبیوں، اور ہمارے پیارے نبی نے وہاں امامت کروائی ہے۔ آپ دیکھیں مسجد حرام، مسجد قباء، اور اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے، اور جو غاصب اور ظالم یہودی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ ہماری بددعائیں ظالم اور غاصب جو کفار ہیں ان کے بارے میں ہیں، دوسرے کافروں کے بارے میں نہیں۔ دوسروں کے بارے میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اسلام کے دامن کے اندر آ جائے۔ میرے بھائیوں، میں آج کے خطبہ میں یہ مسئلہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے دل کے اندر مجبور اور مظلوم مسلمانوں کے بارے میں درد نہیں ہے، پھر اپنے ایمان کی فکر کریں کہ آپ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ولا و برا یہ اصول ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک عضو کو تکلیف ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے فلسطینیوں کے بارے میں دعائیہ کلمات نہیں کہے، یہ جرم ہے۔ ان کے حق میں دعائیں کرنا یہ فریضہ ہے۔ قیامت کے دن آپ کا مواخذہ نہ ہو جائے کہ تمہارے سامنے مسلمانوں کو مار پڑ رہی تھی اور تم اپنے حکمرانوں کو پیغام بھی نہیں دیتے تھے اور پھر ان کے لیے دعائیں بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے اصولوں پر، شریعت کے احکام پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے ان کی نسلوں کو، ان کے اموات کو، ان کے بزرگوں کو اور ان کے بچوں کو۔ یقین جانیے ایسے ایسے ویڈیو سامنے آئے ہیں کہ ان کے ایمان پر بھی رشک آتا ہے کہ ایک باپ کو جب بتایا گیا کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، تو امت کے بہترین شہداء میں سے ہے، تیری شہادت پر تیرا باپ خوش ہے، غمگین نہیں ہے، تیری جان مسجد اقصی پر قربان ہوئی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ ان کے بچے، ان کی زبانوں پر کس کا نام ہے؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
اور ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں جی چندہ اکٹھا کرو جی، امداد پہنچاتے ہیں، بندے ماری جا رہے ہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے تمہارے پاس بڑے طیارے، بڑے میزائل، ایٹم بم، یقین جانے یہ دھمکی لگا دے نا، حکومتوں کے شوقین ہمارے جرنیل ایک دھمکی لگا دے، تمہاری ایسی تیسی یہودیوں کی، اگر ان کی دھمکی سے اللہ کی قسم ہے ان کا موتر جو ہے وہ بہہ جائے، لیکن یہ دھمکی بھی نہیں لگاتے۔ میں یہ اپنے حکمرانوں سے، اپنے جرنیلوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، خفیہ اداروں سے، وطنیت اس سے بڑی چیز لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ نے پاکستان دیا ہے کس کی بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آپ مسلمانوں کی خیر خواہی، ہمدردی اور ان پر ہونے والے ظلم کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کے ذریعے پاکستان کی کئی مصیبتیں، آفتیں، تنگیاں جو ہے وہ دور کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرمائے۔